اچھا اچھا، آخری بات بیٹا، آپ کیا کہہ رہی ہیں بیٹا؟ بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہے چوٹ لگ گئی، ایک پہلے سے چوٹ لگی ہوئی ہے، یہ تو ہے بچنے کا، چوٹ نہ لگے۔ اب مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ میں نے یہ دعا پڑھنی تھی فلاں وقت، میں نے نہیں پڑھی، اب اس کا علاج باقاعدہ ہوگا کیونکہ اس کو اثرات ہو چکے ہیں، اب اس کا باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے، وہ پھر علاج ہوتا ہے، آپ کسی سے علاج کرائیں گے پھر ٹھیک ہوگا۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بندہ مجھے کہتا ہے سلفی صاحب میں بچپن میں چوتھی میں پڑھتا تھا، یہ قطر کی بات ہے، ایک شہزادے نے مجھے کہا، کہتا میں نے خواب میں دیکھا، وہ کہتا جی میں ہوتا ہوں داخلیہ کے ساتھ، یعنی کہ وزیر داخلہ کے ساتھ ہوتا ہوں، تو دنیا میں ہم کہیں جاتے ہیں، میرے یہاں پر بچپن سے درد ہے، جب میں 5ویں کلاس میں پڑھتا تھا یا چوتھی میں، تو وہ ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی لیکن یہاں درد ہے، ٹھیک۔ اب میں نے اس سے خریدنا شروع کیا، میں نے بولا خواب میں کبھی تم نے یہ دیکھا؟ کہتا میں نے بولا کتا دیکھا خواب میں؟ کہتا ہاں یہ میں نے خواب جس دن دیکھا، میں اس کو 5ویں میں یا مجھے یاد چوتھی میں یا 5ویں، بڑی بات پرانی بات ہے، کہتا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کتے نے یہاں کاٹا ہے، جب اس نے کاٹا میں نے درد محسوس کیا، اس درد سے میری آنکھ کھل گئی، اس دن سے مجھے یہاں درد ہے، رائٹ۔ اب اس کو تو کتے نے کاٹا، بعض لوگوں کے میرے پاس جب مریض آتے ہیں نا، عورتیں یا مرد، ان کو باقاعدہ سانپ یا کتے کے یا کانچ یا جلنے کے نشان پڑ جاتے ہیں، وہ آ کر دکھاتے ہیں۔ ابھی جس کے پاس ٹائم ہے اس میں ہے جو میں تصویر لے لیتا ہوں، مجھے دیکھو یہ اچھا۔ اب وہ کیا کرنا ہے، میں نے اس کو بولا کہ اس خواب کو ذرا ذہن میں لاؤ، اب ہمارے پاس ایک ہمیں پروسیس آتا ہے، ایک طریقہ علاج کا ہے، میں نے اس کا وہ کروا دیا، اس کا درد اللہ نے ختم کر دیا اسی وقت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے، برا خواب شیطان کی طرف سے، اچھے خواب پر شکر کرو اور برے خواب پر زائل کر دو اس کو، ورنہ اس کا اثر 40 سال سے زیادہ معلق رہتا ہے، 40 سال سے، یعنی کہ 40 کا سیگا یا 70 کا سیگا یا 100 کا سیگا جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، لا تعداد کے لیے ہوتا ہے۔ اب آخری بات میں آپ کو ایک بتا کر میں اس کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ میں نے بھی ابھی سفر کرنا، میں نے پنڈی واپس جانا۔ سنیں، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں، بعض لوگ نا، جہالت بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، جہالت میں حقیقت کو بھی جھٹلا دیتے ہیں کہ میری عقل نہیں مانتی، تیری عقل چولہے چھپاوے نا، تو پا اپنی عقل۔ میرے نبی کی بات ہے، مدینے میں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جتنے صحابہ گئے مہاجر، ان میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، وہ سارے بیمار ہو گئے، ایسا بخار کہ وہ اترنے کا نام نہیں لیتا، کوئی دوائی دارو اثر نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، جب پتہ چلا نا کہ ابو بکر بھی بیمار ہو گئے ہیں، وہ بھی شعر کہنا شروع ہو گئے مدینے کے رد میں اور مکے کے حق میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ صبح فجر کے بعد صحابہ سے خواب سنا کرتے تھے، جس کا اچھا ہوتا اس کو شکرانے کا کہتے، جس کا برا ہوتا اس کو زائل کرواتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صبح کہ ہاں بھی کسی نے کوئی خواب؟ نہیں یا رسول اللہ کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے آج ایک خواب دیکھا، یہ صحیح حدیث ہے، پڑھ لینا۔ میں نے جب مجھے پتا چلا کہ میرے جتنے ساتھی میرے ساتھ آئے ہیں مہاجرین، وہ سب بخار ہو گیا ہے، تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے رات کو دعا کی، میں نے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو مکے جیسی، تو مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، اے اللہ تو مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، اور مکے کے سا میں برکت ڈال دے۔ سا کہتے ہیں تول کو، ترازو کو، اس سے رزق بھی مراد لی جاتی ہے۔ تو مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا، مدینے کا بخار جوفہ، میں نے وہ وادی دیکھی ہوئی ہے، باہر سے، اندر نہیں میں گیا، بورڈ میں نے اس کا دیکھا مدینے میں۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے یہ دعا کی اللہ سے، میں رات کو سو گیا،
میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک لمبے قد کی کالی سیاہ کھلے بالوں والی عورت مدینے سے بھاگتے ہوئے جوفہ میں داخل ہو گئی ہے۔ تو صبح اٹھے تو سارے صحابہ ٹھیک، نہ ڈرپ لگی نہ ٹیکا لگا۔